کا نمبر 1 بیٹسمین آپ کے پاس. تو اوور آل پاکستانی ٹیم کی کارکردگی بہت اچھی تھی. تو کیا وجہ بنی کہ یہ ورلڈ کپ سے اس طرح سے پاکستان کی کارکردگی خلاف توقع رہی؟ تو پاکستان اس طرح سے کھیل کے ورلڈ کپ سے کل باہر ہو گیا. یقیناً یہ پاکستانی کرکٹ شائقین کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے. پاکستانی شائقین کو اس چیز کا بڑا دکھ ہوا اور ہمیں بھی اس چیز کا بڑا صدمہ ہوا کہ پاکستان اس طرح سے کھیل کے ورلڈ کپ سے باہر ہوا. اور ہر بندے کی خواہش تھی کہ اچھا کھیل پیش کرتے انڈیا میں تو وہ جیت کے آتے تو بڑی خوشی تھی. چلو خیر، گیم میں ہار جیت لگی رہتی ہے. مگر آخر وجہ کیا ہے کہ پاکستان ورلڈ کلاس پلیئر ہونے کے باوجود، ورلڈ کلاس ٹیم ہونے کے باوجود کچھ اس کا کھیل وہ اس طرح سے نہیں پیش کر سکی؟ تو میرے خیال میں کچھ 2-3 پوائنٹ ایسے ہیں میرے پوائنٹ آف ویو سے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی کارکردگی پہ کچھ نہ کچھ میرے خیال میں اثر پڑا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ایشیا کپ جو پاکستان ٹیم انڈیا سے ہم ہارے ہیں، تو وہاں سے بھی ہمیں بہت بڑا فرق پڑا. اس ہار کے بعد نسیم شاہ جو انجرڈ ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستانی ایشیا کپ سری لنکا اور انڈیا سے ہارنے کے بعد 50% ہم سیلف کانفیڈنس کھو بیٹھے تھے. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسرا یہ پاکستان کے اپنے اندرونی معاملات، یہ ان کا PCB کا بورڈ، چیف سلیکٹر کا آنا بدلی ہونا، یہ کوچز کا آنا جانا بدلی ہونا، چیئرمین کا، مطلب ان کے کچھ کانٹریکٹ، سینٹرل کانٹریکٹ کے حوالے سے کچھ ان کی وہ معاملات اور سیلری کی وہ بھی کچھ معاملات تھے. وہ بھی کھلاڑیوں کے ذہن میں ایک آپ کو پتہ ہے گردش کرتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. تیسری وجہ میرے خیال میں جو انڈیا نے ایک پری پلاننگ کے تحت پاکستان کو ویزوں کے حوالے سے آپ کو پتہ وہ بھی ایک ذہنی کشمکش پاکستانی ٹیم کے لیے پیدا کی. تو وہ بھی کہیں نہ کہیں پاکستانی ٹیم کے لیے جو ہے نا افیکٹو ثابت ہوئی. تو چوتھی وجہ میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کے جو سیاسی افراتفری ہے نا ملک کے اندر، وہ ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، تو جمہوریت میں ہر بندے کو اپنا آزادانہ فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. تو وہ جمہوریت میں بندہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنے نمائندہ پسند کرتا ہے. تو جو حکومت میں جا کے تو وہ اس کی اپنے حلقے کی، اپنے علاقے کی نمائندگی کرتا ہے. تو اس وقت جو پاکستان کے سیاسی حالات چل رہے ہیں، تو وہ بھی ایک ہر بندے کے ذہن میں ایک چیز گردش کرتی رہتی ہے، کیونکہ ہر بندہ پاکستان کی خبریں، پاکستان سے ظاہر ہے جو معاشی اور وہ اس طرح کے معاملات ہیں تو وہ ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں. تو وہ بھی پاکستانی ٹیم میں کارکردگی میں جو ہے نا وہ کمی کرنے میں میرے خیال میں وہ جو ہے نا وہ ایک ایفیکٹو آیا. ظاہر ہے جب پاکستانی دیکھو آپ ان کی بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ سے، آپ ان کی باڈی لینگویج سے یہ نہیں ہم سوچ سکتے تھے کہ یہ کوئی ورلڈ کلاس پلیئر ہیں. پاکستان کی نسبت آپ دوسری طرف افغانستان کو دیکھ لو، وہ ایک 3rd کلاس ٹیم اور وہ پاکستان کی نسبت بہت اچھا کھیل پیش کیا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے کہ ان میں سیلف کانفیڈنس تھا اور پاکستان میں سیلف کانفیڈنس کی کمی تھی. جب آپ کے ملکی اور معاشی اور سیاسی حالات یہ ہوں گے کہ
آپ کا ملک ہی نہیں اسٹیبل، آپ کی حکومت میں وہ اس وقت جو بھیک مانگنے کی ایک روایت چل رہی ہوئی ہے، تو آپ انڈیا میں جا رہے ہیں تو انڈیا میں ایک ایکسٹرا پریشر، انڈیا ماشاءاللہ اس وقت انڈیا ترقی یافتہ ملک بن گیا ہے، تو ان کو تو ایک ایکسٹرا آرڈنری اس چیز کا بینیفٹ مل رہا ہے، تو دوسری طرف ہم اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ٹیم کی کارکردگی پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوا۔ تو خیر ہار جیت لگی رہتی ہے، تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا اپنے پاکستان کے طاقتور اداروں سے، یہ نگران حکومت سے، کہ یہ جو 75 سالوں سے یہ چوہے بلی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے نا، یہ 25 کروڑ عوام کے ساتھ، تو خدا کے لیے اس پہ ابھی آپ کچھ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ جس طرح سے یہ کرکٹ میں ہم نے یہ کھیل پیش کیا اور یہ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی، تو اس طرح اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جن پہ یہ چیزیں سیاسی معاشی اثرات پڑ رہے ہیں ان پہ، تو ہمارا ملک سٹیبل ہوگا، حالات بہتر ہوں گے، تو یہ 25 کروڑ عوام کی عزت کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ہم لوگ گلف کنٹریوں میں ہم کام کر رہے ہیں، تو ہمیں اس چیز سے بخوبی ہمیں یہ چیز پتہ ہے، کیوں ہمارے ساتھ یہ بنگالی، انڈین، مصری، سعودی یہ سارے ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، تو جب بھی ہم پاکستان کی وہ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس چیز پہ شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کے حالات اس وقت کیا ہیں، پوری دنیا میں ہم بھیک مانگ رہے ہیں، تو وہ یقیناً یہ لوگ ہم لوگوں پہ ہنستے ہیں۔ تو اس کی نسبت جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو یہ بڑے فخر سے ہم لوگ ان لوگوں سے بات کرتے تھے، اور یہ لوگ بھی عمران خان کو پسند کرتے تھے اور پاکستان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے۔ 16 سال بعد پاکستان میں OIC کا 1 مہینے میں 2 اجلاس ہوئے، تو پاکستان کا ایک وقار بنا ہوا تھا، عزت بنی ہوئی تھی، تو کسی دن میں یہاں انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ پاکستانی، یہ انڈین، بنگالی اور یہ مصری اور سعودیوں سے میں انٹرویو کروں، تو اس چیز سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے بارے میں ان کے اب کیا خیالات ہیں، آج سے 1.5 سال پہلے کیا خیالات تھے اور ابھی کیا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے پاکستانی طاقتور اداروں سے، یہ نگران حکومت سے، کہ خدا کے لیے پاکستان میں جمہوریت کو راج کرنے دیں۔ تو جمہوریت میں عوام کا حق ہے کہ عوام اپنے خود نمائندے پسند کرے، تو پسند کرنے کا ان کو موقع دیا جائے، وہ اپنے نمائندے ایوان بالا، ایوان زیری میں بھیج کے، تو تاکہ یہ ملک میں سٹیبلٹی آئے۔ تو جب تک یہ سٹیبلٹی نہیں آئے گی پاکستان کے اندر، تو ملک یہ جو 75 سالوں سے یہ جو حالات چل رہے ہیں، تو پاکستان اسی طرح سے حالات میرے خیال میں یہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے حالات پہ